تاریخ میں 2 دفعہ ہوا. کتنی دفعہ ہوا؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ ہوا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، آپ دعوت دینے کے لیے گئے، فرعون کے دربار میں جا کر کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. اصل توحید تو یہ ہے، اصل جرت تو یہ ہے، کائنات کی فرعونیت کے سامنے ڈٹ کر موسیٰ کہہ دے کہ میرا رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا. یعنی اس کو بتا دیا کہ اے فرعون تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، ان تیرے لشکریوں کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا اور میری قوم اور امت کو بھی پیدا کیا. پتہ چلا کہ اسے دعوت، اسے دین کہتے ہیں. خیر، ایک بیٹوں کو ذبح کرنا اس وقت واقعہ ہوا حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے، اور دوسرا حضرت موسیٰ آئے، آپ نے اپنی دین کی، اپنی نبوت کا اظہار، پرچار شروع کیا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اگر تفصیل آپ سننا چاہتے ہیں پھر آپ کو جاگ کر کہنا ہوگا سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس فرعون کو نجومیوں نے کہا، اس فرعون کو کاہنوں نے کہا، اس فرعون کو مضارع اور مستقبل کی خبریں دینے والوں نے کہا، جو اس کو اپنا رب مانتے تھے، جو اس کی پوجا کرتے تھے، جو اس کا پرچار کرتے تھے، کہنے لگے فرعون جی ہم تمہیں رب مانتے، ایک پیشن گوئی کرتے، تیری سلطنت کے اندر، تیری بادشاہت کے اندر، تیری اس پورے دائرے کے اندر، بلکہ میں یوں کہوں کہ تیرے اس رقبے کے اندر، ان بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کے اوپر قابض ہو جائے گا، جو تیری سلطنت کا مالک بن جائے گا، جو تیری حکومت کو ٹھیس اور نقصان پہنچائے گا. اے میرے رب کریم پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب فرعون نے یہ سنا، اسے اپنی سلطنت پیاری تھی، اسے اپنی بادشاہت پیاری تھی، اسے اپنی حکومت پیاری تھی، اس نے یہ پابندی لگا دی اور جگہ جگہ پہ ناطے لگا دیے. تفسیر در منصور والوں نے لکھا ہر 1,00,000 آدمی پر 10,000 اور ہر 1,000 آدمی پر 100، ہر 100 آدمی پر 10 اور ہر 10 آدمیوں پر 1 بندہ مقرر کیا. جہاں جہاں کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی لڑکا پیدا ہو، اسے میرے دربار کے اندر لے آؤ، اسے ذبح کر دیا جائے گا. رب کریم اس کو کیا فائدہ ہے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ فرعون کی سوچ تھی، میں بچوں کو ذبح کر دوں گا، میں بچوں کو قتل کر دوں گا. روایات کے اندر آتا ہے اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. فرعونیت اتنا عروج پکڑ چکی تھی کہ اس نے 90,000 سے زائد بچوں کو، پھر بچے بھی بڑے نہیں، شیر خوار بچے ابھی پیدا ہوئے اٹھا کے فرعون کے در پر لے گئے. اس نے ذبح کرنا شروع کر دیے. فرعونیت کا پرچار ہو گیا، کہنے لگا میری بادشاہت پہ قابض کوئی نہ ہو جائے. میرے اللہ کی عرشوں سے آواز آئی بڑے سے بڑا فرعون آ جائے، میں
अब जो करना चाहूं उसे बचा कोई नहीं सकता, और जिसे मैं बचा दूं उसे ज़बा भी कोई नहीं कर सकता। जिसका ईमान है वो जोर से कहे सुभान अल्लाह। रब ने बताया जिसे मैं बचा दूं उसे कोई ज़बा नहीं कर सकता, जिसे मैं खत्म कर दूं उसे फिर उरूज कोई नहीं दे सकता। आगे चल के आपके सामने आएगा 90,000 से जायद बच्चे, अल्लाह अकबर, हमने यही सुना, यही देखा कि 90,000 से जायद बच्चे उसने ज़बह कर दिए। कभी दिल की तख्ती पे, कभी अपने सीने पे हाथ रख के, औलाद वाले जिनके बच्चे हैं, जिन्हें अल्लाह ने बच्चों की नेमत से नवाजा, और जिनके बच्चे नहीं, वो अपने उस अरमान को ज़हन में लाकर ये बात सोचें, एक माँ जिसने अभी बच्चा जना है, एक बाप जिसके घर नई नई ताजा ताजा खुशी आई है, उस बाप के सामने, उस माँ के सामने बच्चे को ज़बह कर दिया जाए, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। अल्लाहु अकबर। उसने अपनी फिरौनियत को उरूज पे रखा, वो बच्चों को ज़बह करता रहा, वो औरतों को जिंदा छोड़ता रहा। अच्छा, ये तो है बच्चों को ज़बह करना, एक है औरतों को जिंदा छोड़ना। उसका मकसद क्या था औरतों को जिंदा छोड़ने का? ये कभी सोचा है, या कभी किसी ने बयान किया है, या कभी किसी का इस तरह ज़हन गया है कि उसका औरतों को जिंदा छोड़ने का मकसद क्या था, वो क्या चाहता था? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा उसका मकसद ये था औरतों को ज़लील करना, औरत की इज्जत को मिटा देना। अगर औरत बहन है तो उसका भाई उसकी इज्जत है, अगर औरत बीवी है तो उसका खावन उसकी इज्जत है, अगर औरत माँ है तो उसका बेटा उसकी इज्जत है। जब बच्चे को ज़बह कर दिया जाए, खावन नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बहन नहीं, उस औरत की क्या जिंदगी है जिसका कोई मर्द नहीं। इसका मकसूद औरत को जिंदा छोड़ने का यही था कि ये औरतें हम फिरौनियों की इज्जत करेंगी और ये हमारी खादमगीरी करेंगी। उसका ये माना था। फिर मुझे कहने दो, अगर ज़ौक़ ताज़ा है मेरी बात पे तवज्जो करना, ये जज्बात नहीं, ये मेरा ईमान है। और जिसका ईमान हुआ इस बात पे, बात के इख्तिताम पे जरा जोर से सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मेरे आका अलैहि सलाम जब आए, आपने औरत को इज्जत दी, आपने फिरौनियत को खत्म किया। वो फिरौन जो औरत को जिंदा इसलिए छोड़ता है कि ये हमारी खादमगीरी करेगी, आज इस दौर के अंदर अगर कोई ये समझे कि औरत फिर भी खादमगीरी करेगी, इसकी सोच उसकी सोच के साथ मिलती है। मेरे आका ने दर्स ये दिया है। अगर ज़ौक़ ताज़ा हो तो फिर मैं वो बात करूं, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका जब तशरीफ लाए, मेरे आका ने कायनात को मुखातब करके, मेरे आका ने क़यामत की सुबह तक आने वाले हर इंसान को मुखातब करके मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जिसकी 2 बेटियां हो उसके घर में 2 बेटियां पैदा हुई, उसने उन बेटियों की परवरिश अच्छी की, फिर उनको पढ़ाया, तरबियत अच्छी की, परवरिश अच्छी की, फिर उसके बाद उनको निकाह करके खावन के हवाले कर दिया। याद रखो, मेरे आका ने दोनों उंगलियां छू करके फरमाया, क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों सुनो, जिसने
میرے آقا نے آ کر یہ درس دیا اور فرمایا کہ فرعونیت کی سوچ غلط ہے. بچیوں کو زندہ چھوڑا اور یہ سمجھا کہ مردوں کو قتل کر دوں گا, بچوں کو جڑ سے ختم کر دوں گا, اور یہ عورتیں ہماری خدمت کریں گی, یہ عورتیں ہمارے سامنے معاذ اللہ ذلیل ہوں گی. میرے آقا نے آ کر درس دے دیا. میرے آقا نے فرمایا ماں بھی تو ایک عورت ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. ماں بھی تو ایک عورت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ماں, اے انسان, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تلاش کرتا پھرتا ہے. عام اللہ کا نبی جنت بتلاتا ہوں, جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آقا نے فرمایا جنت تلاش کرتا ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت تلاش کر. خیر بات چلی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, حضور نے فرمایا کہ وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا, بچوں کو قتل کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا. بچوں کو قتل کیا 2 دفعہ, ایک فرعون کے آنے سے پہلے. خیر بات کہاں سے چلی؟ نجومیوں نے کہا, کاہنوں نے کہا, مستقبل کی خبریں دینے والوں نے کہا. کہنے لگے فرعون تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا. رب کریم تیری قدرتوں پہ قربان, اللہ جو تو چاہے کرتا ہے, تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ تیرا جو ارادہ وہ کرتا ہے, تجھے روکنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اندر بچوں کو ذبح کروا رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر اس نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی بچہ پیدا ہو, اس بچے کو ذبح کر دو, میرے پاس لے آؤ. رب کریم نے اس کی فرعونیت کو توڑا, اس کے تکبر کو توڑا. اللہ فرماتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں بچوں کو قتل کرتا ہے. میں رب جب زندہ چھوڑنے پہ آؤں تو موسیٰ کو تیری گود میں بٹھا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کے گھر میں بڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ نے اشارہ کر دیا. 1 2 5 7 سینکڑوں ہزاروں نہیں, 90,000 سے زائد بچوں کو صرف اس بات کی پاداش میں اس نے قتل کروایا کہ میری سلطنت کو نقصان نہ پہنچے. پھر قرآن کی آیت مجھے یاد آئی, ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, زور سے. اللہ فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ, تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, میں جسے چاہوں بادشاہت عطا کر دوں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں. اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہوں عزت عطا کر دوں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہوں ذلیل کر دوں. بِیَدِکَ الْخَیْرُ, ساری چیزیں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. ساری چیزوں کا مرکز کیا ہے؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ساری چیزوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ساری چیزوں کا مرکز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّکَ